اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس سے بڑا عذاب کسی مسلمان پر نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرنا بند کر دے۔ اور اکثر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بد نصیب کر لیتا ہے۔ چھوٹی باتیں جن کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، جن کو انسان اہمیت نہیں دیتا، ہوتی تو بڑی باتیں ہیں لیکن انسان ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہ انداز فکر کہ کیا فرق پڑتا ہے یار، سب چلتا ہے، یہ سب چیز انسان کو ایسے ہلاک کرواتی ہے کہ اس کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہ اللہ کے ہاں اس کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کو اتنا تکبر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پہ اور دلوں پر ایسے پردے پڑے ہوتے ہیں کہ اپنے ان بڑے بڑے گناہوں کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بندہ لمبا سفر کر کے حج کرنے کے لیے میرے گھر پہ پہنچتا ہے، اس کا پورا جسم مٹی میں اٹا ہوا ہوتا ہے، خود تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ مشکل اور پریشانی سے طویل سفر کر کے میرے گھر پہ آتا ہے، میرے کعبے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر رو رو کر مجھ سے دعائیں کرنے لگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کی دعائیں قبول کروں لیکن میں اس کی دعائیں قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے وجود کا ایک ایک بال حرام رزق میں پالا گیا ہوتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حرام رزق کیا تشریح ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی میں حلال تنخواہ لیتا ہوں، میں تو حلال تنخواہ میں گزارا کرتا ہوں۔ یہ تمہارا خیال ہے کہ تم حلال تنخواہ میں گزارا کرتے ہو، لیکن اپنی تنخواہ کو تم جب بینک میں رکھ کے سود کھاتے ہو تو پھر وہ حلال نہیں ہوتی، حلال نہیں رہ جاتی۔ آج سود کے گناہ سے مسلمان اس طرح بے پرواہ ہو گئے اور یہ سب سے بڑا عذاب جو آج کے دور میں اس معاشرے پر ہے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم میں کوئی شخص باقی نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو سود نہیں کھائے گا اس کو بھی سود کا دھواں پہنچے گا، اس کو بھی سود کا دھواں پہنچے گا، کیونکہ نظام پورا سود کا ہے نا۔ لوگ بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں، اس پہ سود لیتے ہیں۔ باقی کھلم کھلا حرام کام تو حرام ہی ہے، وہ تو سب کو پتا ہے کہ حرام ہے، کہ آپ نے رشوت لی ہوئی ہے، آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہوا ہے، آپ نے کسی کا مال دبایا ہوا ہے، آپ نے کسی کی طرف پیمنٹ کرنی ہے وہ روکی ہوئی ہے۔ یہ جو کھلے حرام ہے وہ تو سب کو غلط معلوم ہے کہ غلط ہے۔ وہ جن کو انسان حلال سمجھتا ہے، معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا رزق حرام ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ راشی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس نے کرپشن سے پیسہ بنایا، لیکن اس کے گھر جا کر کھانے میں شرم کسی کو نہیں آتی۔ اس کے گھر جا کے ایسا کھاتے ہیں۔ پاکستانی قوم میں آج یہ فرق ختم ہو گیا ہے حرام اور حلال کا۔ کسی فرد کو جو مرضی کھانا دے دو، بغیر سوچے بغیر فکر کیے اس کو کھا لے گا، یہ سوچے گا بھی نہیں کہ یہ حلال رزق ہے کہ حرام رزق ہے۔ ایک اللہ کے بندے پہلے کتنی احتیاط کرتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی کو ایک بادشاہ نے اپنے محل میں بلایا کہ آپ میرے پاس محل میں آ کے ٹھہریے۔ بابا انکار کرتا تھا، میں نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ نے بہت زبردستی کی، لوگوں نے کہا امیر وقت ہے، حکمران ہے، انکار نہ کیجیے، آ جائیے۔ بادشاہ کے محل میں چلے گئے، بادشاہ نے کھانا پیش کیا، کہتے نہیں کھاؤں گا، تو لوگوں پہ ظالمانہ ٹیکس لگا کے یہ پیسے جمع کرتا ہے۔
3 دن بادشاہ کے محل میں رہے، ایک لقمہ نہیں کھایا کہ تو ظلم کرتا ہے، لوگوں پہ ٹیکس لگاتا ہے اور خون چوس کے لوگوں کا، یہ میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا، ہاں پانی اللہ کا ہے وہ میں پی لوں گا۔ بادشاہ نے مجبوراً 3 دن بعد واپس بھیج دیا کہ بابا بھوکا مر جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس خلیفہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا کہ حضور یہ نذرانہ ہے آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ جلال میں آ گئے، سونے کے اشرفیوں کو ہاتھ سے نچوڑا تو خون کے قطرے ٹپکنے لگے، فرمایا لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس لاتے۔ بادشاہ خلیفۃ الوقت تر 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 کانپنے لگا۔ اللہ کے بندے اس طرح احتیاط کرتے تھے۔ بزرگوں کا عام طریقہ تھا، کسی کو قرضہ دیتے تھے تو اس کے گھر کے سائے میں نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے، اس کے گھر سے تحفہ نہیں لیتے تھے کہ سود میں نہ شامل ہو جائے۔ کسی شخص کے یہاں جا کر کھاتے نہیں تھے جس کا رزق حرام ہو، جس کا رزق مشکوک ہو۔ آج کوئی احتیاط کرتا ہی نہیں ایسے۔ کسی کی بھی دعوت ہو جا کے کھا لیں گے، مفت کھانا بٹ رہا ہے کھا لیں گے، کسی کے یہاں چلے جائیں کھا لیں گے۔ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگلا ایک رزق مشکوک ہے پھر بھی کھا لیں گے۔ اور یہ برے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حرام کھانا چاہتے ہیں، صرف بد احتیاطی کی وجہ سے۔ اور یہی عمل کہ انسان محتاط ہو حرام اور حلال کے معاملے میں تقویٰ کہلاتا ہے۔ تقویٰ نام اس کا ہے کہ انسان حرام اور حلال کے معاملے میں احتیاط کرے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ رزق میرے لیے حلال ہے کہ نہیں، یہ کام میرے لیے حلال ہے کہ نہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، وہ جب کسی مشکوک جگہ پہ جاتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے، شادی بیاہ پہ بلانا پڑتا ہے، معاشرے میں جانا پڑتا ہے، لیکن وہاں جا کر وہ قیمت ادا کر کے آتے ہیں جیسے ہوٹل میں کھا کے آئے۔ کسی ایسے کے ہاں سے جس کا مشکوک رزق ہے، تحفہ آتا ہے تو استعمال نہیں کرتے، آگے دے دیتے۔ ہر جگہ سے جہاں سے جو بھی کھانا آ جائے نہیں کھا لیتے جب تک یہ تسلی نہ ہو کہ یہ حلال مال سے خریدا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، یہ بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اور آج کے دور کا، ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور ہمارے دور کا جو فتنہ ہے وہ حرام مال ہے۔ اس لیے اس امت کی دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ صدقے کا پیسہ ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ چوری کا پیسہ ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ رشوت کا پیسہ ہے۔ جو کھلاؤ کھا لیں گے، ایک لمحے کے لیے کوئی انسان رک کے سوچتا نہیں ہے کہ یہ کوئی رسم مجھ پہ جائز ہے کہ نہیں۔ اور پھر یہی انسان جب اپنے خیال میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے زندگی میں، اور اللہ کے پاس جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار پکڑتا ہے اور پردہ پکڑتا ہے اور گڑ گڑا کے روتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں تیری دعائیں نہیں قبول کر سکتا کہ تیرا پورا وجود حرام میں پلا ہوا ہے۔ اس معاملے میں بہت احتیاط کیا کرو۔ خاص طور پر غیر لوگوں کے معاملے میں، اپنے آس پاس دوستوں میں، ساتھیوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، جن کے ساتھ تمہارا روز کا ملنا جلنا ہے اور آپس میں لینا دینا ہے، وہاں تو تمہیں معلوم ہے اور وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا چلتا ہے تمہارا، لیکن جب غیروں کے ساتھ معاملہ کرو جن کے رزق کا تمہیں معلوم نہیں ہے، احتیاط کرنا تم پر واجب ہے۔ بڑے لوگوں کی محفلوں میں ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، بابے کی طرح جو بادشاہ کے محل سے بھوکا واپس آتا تھا، لوگ شادیوں پہ، بیاہوں پہ، اپنے گھر کے فنکشن پہ بلاتے ہیں، پہلے اللہ کے بندے جاتے ہیں اور بھوکے واپس آ جاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے۔ اگر پیسے نہیں دے سکتے، ہوٹل کی طرح کھا نہیں سکتے، بھوکے واپس آتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں اس کو، یا اگر مجبوراً کھانا پڑے پھر اس کو اس سے بھاری قیمت کا تحفہ بھجواتے ہیں تاکہ قیمت پوری ہو جائے، اس کی خرید کر کھاتے ہیں، اس کا نہیں کھاتے۔
یہ بھی احتیاط ہے. اصل بات نیت کی ہے کہ انسان ہر وقت محتاط رہے، بے پرواہ نہ ہو جائے. مسلمان کبھی بھی ہر جگہ منہ نہیں مارتا جب تک تسلی نہ کر لے کہ رزق حلال ہے کہ حرام ہے. آپ لوگ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کھانا کوئی لا کے دیتا ہے تو آپ اس کے انگریڈینٹ چیک کرتے ہیں نا کہ اس میں سور ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر. جب سور چیک کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس میں سود ہے کہ نہیں ہے، اس میں رشوت ہے کہ نہیں ہے. صرف سور اور کتا تو حرام نہیں ہے، آٹا دال چاول مرغی اور گوشت بھی حرام ہے اگر حرام مال سے خریدا گیا ہو. تو اس کی احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ پھر شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق اور اجازت عطا فرمائے، رزق حرام سے بچائے، خاص طور پر وہ حرام جس کو ہم حلال سمجھتے ہیں یا ہلکا سمجھتے ہیں. انسان کی ہلاکت اسی وجہ سے. اور اللہ کا فضل، آپ میں سے کوئی بھی، عام طور پہ کوئی مسلمان بھی جان بوجھ کے رشوت نہیں لیتا. کوئی جان بوجھ کر کسی کا مال دبا کے حرام اس کی جگہ پر زمین پہ مال پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن شیطان جہاں سے پکڑتا ہے آ کے، وہ انسان کو یہ زوم ہوتا ہے کہ یہ میں اپنی حلال کی کمائی کھا رہا ہوں. وہ انسان اس کو خوشنما نام دے دیتا ہے، سروس چارجز، پروفٹ، انٹرسٹ. اپنے گناہ اور سود اور حرام کو چھپانے کے لیے کمیشن، سپیڈ منی، یہ جو نام ہمارے معاشروں میں لوگوں نے کیوں اتنا نام اس لیے بدلے ہوئے؟ اس لیے کہ صاف صاف یہ کہنا کہ یہ رشوت ہے اور تم جہنمی ہو، اور جو تم اس کو لے رہے ہو اور دے رہے ہو، ان سب کے نام بدل کے اس کو اپنے لیے خوشنما بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان اللہ کی جانب سے مسلمانوں کی ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کو اس کام کی تنخواہ ملتی ہے، اس کی سیلری ملتی ہے اس کو ایک ڈیوٹی کرنے کی، اس کے بعد اگر وہ مسلمانوں سے اس کے علاوہ کوئی اور تحفہ یا پیسہ قبول کرے، وہ حرام ہے. یہاں پہ تمام سرکاری ملازم اپنے باپ کا حق سمجھتے ہیں لوگوں سے اوپر کی آمدنی، یا کوئی سائل اگر آتا ہے کام کروانے کے لیے تو اس سے تحفہ، چاہے سگریٹ کی ڈبی کیوں نہ ہو. یہ ایک سگریٹ کی ڈبی تم کو جہنم میں لے جائے گی، تمہاری ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دے گی، تمہاری دعاؤں کی قبولیت رک جائے گی. جس کو لوگ کتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ ایک بوتل لے آئے اور ایک سگریٹ کی ڈبی لے آئے. یہ چیزیں انسان کو ہلاک کرواتی ہیں جن کو وہ ہلکا سمجھتا ہے. بڑے بڑے گناہ کوئی بھی جان کے نہیں کرنا چاہتا. وہی کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی کھلم کھلا رشوت نہیں لے گا کسی سے. لیکن جس کا مال حرام ہے، یا اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے مسلمانوں کا کسی ڈیوٹی پہ اور تمہیں اس کی تنخواہ ملتی ہے، اس کے بعد اگر تم سرکاری خزانے سے یا کسی مسلمان سے ایک قلم بھی چھوٹا سا نکال کے لے جاؤ تو وہ تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے رزق کو حرام کر دیتا ہے. دودھ کی پوری بالٹی ہو، اس میں ایک قطرہ تم زہر کا ڈال دو، پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے. ایک قطرہ گندگی اس میں ڈال دو، پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے. انسان کے وجود میں جو اللہ نے حلال خون رکھا ہے، اس میں اگر تم ایک قطرہ بھی حرام کا ملا دو تو انسان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں. وہ ایک بادشاہ نے، کہاوت ہے دکھانے کے لیے، ایک بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس درخت کو کاٹوں گا اور اس جگہ اپنا محل بناؤں گا. تو اس پر چڑیا اور چڑا رہا کرتے تھے. تو چڑیا پریشان ہو گئی تو چڑا کہتا ہے فکر نہ کرو، اگر اس نے ہمارا درخت کاٹا میں اس کی سلطنت تباہ کروا دوں گا. چڑیا حیران ہوئی کہ تم اتنے سے چڑے ہو، اتنا بڑا بادشاہ ہے، تم اس کی سلطنت کیسے تباہ کرواؤ گے؟ اس نے کہا اگر اس نے ہمارا درخت کاٹا تو مجھے ایک گھر پتہ ہے جہاں کا مال حرام ہے، میں وہاں کا دانہ اٹھا کے لاؤں گا اور بادشاہ کے کھانے میں ملا دوں گا. اور بادشاہ نے جب وہ حرام دانہ کھا لینا ہے تو اس کے بعد اس کی برکت ختم ہو جائے گی اور اس کے ملک پہ نحوست طاری ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ اور اس کی سلطنت ہلاک ہو جائے گی. یہ بزرگوں نے پہلے حلال اور حرام کی تمیز سکھانے کے لیے کہاوتیں بنائی ہیں، لیکن حقیقت واللہ یہی ہے
اور وہ انسان جو نہیں جانتا، جو سیدی نے فرمایا کہ انسان سود نہیں کھائے گا لیکن اس کا دھواں پہنچے گا، اس کا کفارہ دینے کے لیے کثرت سے صدقہ کیا کرو، کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ صدقے کو لوگ ہلکا سمجھتے، ہلکا نہیں، اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ، تمہاری بہت ساری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کرتا ہے، معاف کرواتا ہے اللہ سے۔ صدقہ تمہیں اس قابل کرتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی دعائیں لگیں۔ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ان کو دعائیں نہیں لگتی، کوئی کرے بھی دعائیں ان کے لیے تو نہیں لگتی، جیسے کوئی دعا کرے بھی تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی اور بھی آپ کے لیے دعا کرے اور آپ صدقہ نہیں دیتے اور آپ کا رزق اور آپ نے اپنے اوپر پردے لگائے ہوئے ہیں حرام کے، تو دعا آپ تک نہیں پہنچتی، نہ آپ کی قبول ہوتی ہے نہ کسی اور کی۔ اور یہی فساد ہے معاشرے کا، کیا کہ لوگوں کے تمام، اس سے بڑا عذاب قوم پہ اور کسی فرد پہ کیا ہوگا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرنا بند کر دے اور مسلمانوں کی دعائیں اس کے حق میں قبول نہ ہو اور ملائکہ کی دعا اس کو فیض نہ پہنچائے۔ ان چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھا کرو۔ کسی کا مال دینا ہے، کسی کے پیسے دینے، اسی لیے حکم ہے دین میں ترازو جھکتا ہوا رکھو۔ ترازو جھکتا ہوا رکھو سے مطلب سمجھتے ہو نا اس کا؟ اگر کسی کو تم نے 100 روپے دینے ہیں تو 110 روپے دے دو، تاکہ وہ غلطیاں، کوتاہیاں، کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی چیزوں کے حساب میں معاملے میں کوئی شک، بہتر ہے کہ تم دینے والا ہاتھ ہی رکھو، لینے والا ہاتھ نہ رکھو۔ اور لوگوں پر احسان کرنے والا معاملہ رکھو، صرف حساب نہ کرو پیسے کا، اس کو بھی دو جو ڈیزرو کرتا ہے، اس کو بھی دو جو ڈیزرو نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ سیدی رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک صحابی، ان کی جو اونٹنی تھی وہ چل کے نہیں دیتی تھی، سب سے بیمار اور سب سے کمزور، اور سب صحابی ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تمہاری اونٹنی چلتی نہیں۔ اب ظاہر ہے سیدی کے پیارے تھے، ان کو باقی ساتھی بھی پیارے تھے، لیکن یہ بیچارے ذرا مسکین تھے، ان کو بیچارے کوشش کر رہے اپنی اونٹنی چلانے کی، مگر وہ چلتی نہیں۔ تو سیدی کو ان پر پیار آ گیا، اور ویسے بھی ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ گھر جانے کی جلدی تھی ان کی، اور نئی نئی شادی تھی، گھر شروع کر رہے تھے اپنا۔ تو سیدی نے اپنی اونٹنی بھگا کے ان کے ساتھ کر لی اور اپنی چھڑی پیار سے اس اونٹنی کو ماری۔ جیسے ہی ماری وہ اونٹنی، اس کے اندر اللہ نے کرم کیا، وہ بجلی بھر گئی اس کے اندر، سب سے طاقتور اونٹنی بن گئی وہ، اور سب سے آگے آگے بھاگنے دوڑنے لگے۔ اب سارے صحابہ وہ ہو گئے، ان کے پاس جا کے کہہ رہے اونٹنی بیچو گے؟ تو وہ کہہ رہے اب تو نہیں بیچتا میں۔ اب سب کو وہ ٹربو چارج اونٹنی تھی، وہ بالکل اس میں پاور پیک ہو گیا اس کے اندر، انہوں نے کہا اب تو سب کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ اونٹنی مجھے چاہیے، نہیں اب تو نہیں بیچتے۔ تو سیدی پھر خود ان کے پاس گئے اور سیدی نے پھر پیار سے کہا مجھے بیچو گے؟ ہے کہ سیدی آپ کو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، حکم فرمائے یہ اونٹنی آپ کی۔ تو سیدی نے کہا نہیں، قیمت بتاؤ کیا۔ انہوں نے قیمت اپنے خیال میں بتائی، سیدی نے کہا نہیں کم زیادہ کرو، انہوں نے بڑی بھاری قیمت بتائی۔ سیدی نے کہا سودا ہو گیا ہمارا۔ اب جناب وہ صحابی اور بھی خوش کہ اونٹنی بھی زبردست ہو گئی اور اچھی قیمت پہ بک بھی گئی، اور اب تو پروفٹ ہی پروفٹ، سیدی بھی راضی۔ تو جب مسجد نبوی میں پہنچے تو سیدنا عثمان کو سیدی نے بلایا، ان کا ان کو جتنے ہم نے درہم طے کیے ہیں، اس زمانے میں درہم تول کے دیے جاتے تھے، کہ جتنے درہم ہم نے طے کیے وہ ان کو دو۔ اب سیدنا عثمان جب درہم تولنے لگے تو یہاں پہ تربیت، مزید تربیت بھی جاری۔ سیدی نے فرمایا ترازو جھکتا ہوا رکھو، ترازو جھکتا ہوا رکھو۔ وہ صحابی اور خوش ہو گئے، ایک تو بھاری قیمت اور اس کے اوپر ترازو بھی جھکتا ہوا، یعنی زیادہ مل رہا ہے آپ کو وزن سے۔ تو انہوں نے فوراً جب سیدی نے فرمایا لو تمہارا نصیب لے جاؤ گھر، اور اپنے گھر والوں کو دو اور خوشیاں مناؤ، اللہ نے تم پر کرم کیا۔ انہوں نے جلدی جلدی سارے وہ درہم سمیٹے اور اپنے چادر میں باندھے اور لے کے جب مسجد شریف سے باہر بھاگنے لگے، سیدی نے روک لے، رکو۔ انہوں نے مڑ کے سے جی سیدی اپنا اونٹ بھی ساتھ لے جاؤ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ احسان کرنے کا طریقہ۔ ایسا سودا کیا ہے کسی کے ساتھ کبھی؟ ایسی ڈیلنگ کی ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ ایسی ڈیلنگ کیا کرو، ایسے سودے لوگوں کے ساتھ کیا کرو، ان کی عزت نفس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا
اور تم ان پر احسان کر جاتے ہو. جب اللہ کا بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اس کی عزت نفس کی حفاظت کر کے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے پردے رکھتا ہے، پھر اللہ بھی اس کے غلطیاں کوتاہیاں درگزر کر کے اس کے پردے رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے. بڑا غیرت والا رب ہے وہ. ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے پر احسان کرے اور اس کے پردے رکھے تو اللہ تمہیں رسوا کرے گا اور تمہاری کفالت نہیں کرے گا. اپنے اعمال کو دیکھو. لوگ اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق پر احسان نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، گزارا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ صرف یہی ہے، کیا تم نے احسان کیا اللہ کی مخلوق پہ؟ کیا تم ترازو جھکتا ہوا رکھتے ہو؟ کیا تم لوگوں پر احسان کرنے والے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، ہم تو ویسے ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ہم کیسے احسان کریں، ہم کیسے کسی کو دیں، اپنا ہی گزارا مشکل سے ہو رہا ہے. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. اپنا گزارا نہ بھی ہو رہا ہو تب بھی اللہ کی راہ میں دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کیا کرتے. جب مصیبت پڑتی، پیسوں کی ضرورت ہوتی تو جو پیسے ہوتے وہ صدقہ کر دیتے. میرا مالک مجھے دے گا، میری ضرورت پوری کرے گا. اور ہوتا یہی تھا پھر اسی طریقے سے. وہ ایک اللہ کی نیک بندی خاتون تھی، ان کے پاس ایک روٹی تھی، گھر میں 20 مہمان آ گئے. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ باہر سے فقیر مسکین گزر رہا تھا، انہوں نے وہ روٹی اس کو صدقہ کر دی. گھر میں 20 مہمان آ گئے، ایک روٹی ہے، اسی سے گزارا کروانا تھا، وہ روٹی صدقہ کر دی. روٹی صدقہ کر دی، ختم ہو گئی، وہ بھی نہیں رہی. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا کہ کسی نے آپ کے لیے تحفے میں 5 روٹیاں بھجوائی. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا تحفہ نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا، لے جاؤ. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا جی کسی نے آپ کے لیے 10 روٹیاں تحفے میں بھجوائی. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا کہ جی آپ کے لیے 20 روٹیاں تحفے میں. کہتے ہاں یہ میرا، یہ لیا. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ تم جو خرچ کرو کہ میں 20 گنا تمہیں دوں گا. تو میری وہ باقی روٹیاں میری نہیں تھی، میری 20 گنا والی. یہ اللہ پہ کانفیڈنس اور ایمان رکھو نا. جب تمہارے پاس تھوڑا ہو، جب تمہارے پاس نہ ہو، اس میں بھی صدقہ کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. غریبوں مسکینوں یتیموں کی کفالت کرنے سے کبھی تم غریبوں کے بھوکے نہیں مر جاؤ. انسان اسی خوف میں پھنسا رہتا ہے کہ میرے پاس اپنا تھوڑا ہے، میں کیسے دے دوں. جس دن انسان نے اس خوف کو مار لیا، اس دن اس کو رزق حلال کی اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کریم اور حیات طیبہ کا لطف آنے لگے گا. جب ہو تمہارے پاس اس وقت تو ہر کوئی دے سکتا ہے. دینے کا مزہ اس وقت ہے جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تم جو ہے وہ تقسیم کر دو. کتنی دفعہ سعیدی نے کیا ہے، کتنی دفعہ ساری سعیدی کی یہ سنتیں کیوں نہیں یاد رہتی لوگوں کو؟ میٹھا کھانا یاد رہتا ہے، یہ یاد رہتا ہے. دو مہینے سعیدی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ذرا سوچو ایک لمحے کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. 2 مہینے چولہا نہیں جلا، یعنی کوئی چیز پکائی نہیں گئی. کھجور تو، پنیر تو، دودھ، خشک چیز، وہ چیزیں جن کو پکایا نہیں جاتا، بس اسی سے گزارا. کبھی آپ نے سنا کہ مسلمانوں نے اپنی اکنامکس خراب ہونے کی شکایت کی ہو سعیدی سے؟ مسلمان معاشرے نے کہا کہ ہماری معیشت خراب ہے لہذا ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ عذاب ہوتا ہے حرام مال کھانے کا. انسان کو ہر چیز اپنی معیشت کی عینک سے نظر آتی ہے. عزت، غیرت، شرم، حیا، دین، اللہ رسول کا تعلق، محبت، سعیدی کی خدمت، ڈیوٹی، امت، یہ سب کچھ یاد نہیں رہ جاتا. صرف اس کو اپنا پیٹ اور اپنی خواہشات نفس یاد رہ جاتی ہیں. اللہ سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو. احسان کا معاملہ رکھو، رزق حلال کو تیار کرو اور کوشش کرو، بہت زور سے کوشش کرو
کہ سود کا دھواں بھی تم تک نہ پہنچے. اسی کوشش کا نام تقویٰ ہے. کوشش تو کرو نا, ایسی بے پرواہ زندگی تو نہ گزارو گے فرق ہی نہ پڑے, ہر جگہ منہ مارتے چلے گئے جہاں سے گزرے. تب تو کھانے میں انگریڈینٹس چیک کرتے ہو, تو وہ انگریڈینٹ کس پیسے سے خریدے گئے ہیں اس کو بھی تو چیک کرو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.